جی بیٹا، بہت شکریہ۔ بس یہی جو ہے سوچ کا فرق تھا مجھ میں اور میری کمیٹی کے ممبرس میں، کہ وہ آئے دن کبھی خواجہ عمران کی، کبھی عمر گجر کی، کبھی بلال خاکسار کی ویڈیو یا آڈیو کمیٹی میں پیش کر کے اور فوراً ریئیکشن چاہتے تھے میری طرف سے۔ اور میری سوچ یہ ہوتی تھی کہ کھل کے کھیلنے دو، پہلے دشمن کو اپنی بیٹنگ لائن پوری کرنے دو، آپ کی بیٹنگ کی بھی باری آئے گی۔ میں ہر چیز کو بڑا ٹھنڈے دل سے تحمل مزاجی کے ساتھ واچ کرتا ہوں، اس کے بعد کہیں جا کے اپنا ریپلائی اور ریئیکشن دیتا ہوں۔ تو یہ فرق تھا میرے اور میری کمیٹی کے ممبرس کے درمیان۔ اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو، رات گئی بات گئی۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کمپنی کے حوالے سے اور اکوموڈیشن کسی کمپنی کے تھرو ہونے کے حوالے سے، کمپنی کے ساتھ بات چیت میری کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ۔ پلان پیکج بھی ترتیب دے دیا گیا ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سیف الرحمان صاحب، جو کہ مسلسل غلط بیانی سے کام لیتے آئے ہیں اکوموڈیشن کے سلسلے میں اور لائبلٹی کے سلسلے میں، وہ کہتے ہیں 3 ارب کی لائبلٹی ہے۔ پرسوں میں نے کیلکولیٹ کر کے بتایا تھا کہ ان کے بقول وہ خود کہتے ہیں کہ 1 لاکھ ممبر ہیں بی فار یو کے، 5 لاکھ نہیں ہیں۔ باقی ساری اکاؤنٹ آئی ڈی ان لوگوں نے خود فیک بنائی تھی تاکہ لوگ متاثر ہوں کہ یار بڑی تیزی سے کمپنی لوگ جوائن کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمیں بھی جوائن کرنی چاہیے۔ تو اس نظریے کے تحت یہ ایک بزنس ٹیکٹ آپ کہہ لیں، اس کو وہ یوز کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے فیک اکاؤنٹ آئی ڈیز بی فار یو کے سسٹم میں خود ڈالی تھی، خود کریٹ کی تھی۔ ان کے بقول ٹوٹل اکاؤنٹ آئی ڈی جن کی لائبلٹی ہے وہ 1 لاکھ ہیں۔ تو ان کے اس 1 لاکھ کے فگر کو صرف اور صرف اگر آپ 30,000 سے ضرب دے دیں، یعنی ہر ممبر کے فرض کریں 1 لاکھ ممبرس کے 30,000 روپے صرف لگے ہوئے ہوں، بی فار یو میں پھنسے ہوئے ہوں، تو یہی 3 ارب روپے بن جاتے ہیں۔ جبکہ سب جانتے ہیں کہ بی فار یو میں کسی کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، کسی کی لاکھوں میں ہے، کسی کی ہزاروں میں ہے۔ گویا لائبلٹی 3 ارب روپے نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال کمپنی کی بات میں کر رہا تھا، سارے معاملات ان کے ساتھ میرے جو ہیں کلوز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ کمپنی نے ظاہر سی بات ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یار سیف الرحمان صاحب نے تو پبلک کو پیسہ دینا نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، صرف اکاؤنٹس اوپننگ پہ ٹال دینا ہے، جبکہ اکاؤنٹس اوپن ہونے کے بعد بھی کسٹوڈین وہ نہیں ہوں گے قانوناً، کیونکہ پیسہ پبلک کا ہے۔ کسٹوڈین نیب ہی ہوگی، نیب کے تھرو ہی اکوموڈیشن کا عمل جاری کیا جائے گا بحکم عدالت۔ یہ ایک قانونی نکتہ ہے، اس کو سارے ذہن میں رکھیں۔ تو وہ کمپنی کے جس سے میری بات چیت چل رہی ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ وہ کمپنی ایم ایل ایم نہیں ہے، وہ پروڈکٹ بیس کمپنی ہے، رجسٹرڈ کمپنی ہے، ڈاکومنٹیشن ان کی باقاعدہ کمپلیٹ ہے۔ تو انہوں نے اپنے بزنس پلان کے تحت آفر یہ دی ہے کہ اگر سیف الرحمان اپنے ان 1 لاکھ جو متاثرین انویسٹرز ہیں سب کے اکاؤنٹ میں صرف 20,000 کی رقم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو میں یعنی وہ کمپنی ان کے اکاؤنٹس اپنی کمپنی میں ایڈ کر کے اور ان کی اکوموڈیشن کا عمل شروع کر دے گی سروس کے تحت۔ جو کمپنی کا اپنا پلان ہے، جو ان کی سروس ہے، وہ سروس لے گی صرف متاثرین سے، باقی ان سے کسی قسم کی انویسٹمنٹ کی ڈیمانڈ وہ کمپنی ہرگز نہیں کرے گی، سوائے صرف 20,000 روپے کے۔ تو اب یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، آپ راضی کریں، آپ مطالبہ کریں، ساری پبلک جو ہے وہ مطالبہ کرے سیف الرحمان سے کہ بھائی ہماری لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ تو ہے، وہ تو تم دے نہیں رہے ہو، تو صرف 20,000 روپے ہی ہمیں دے دو کہ ہم دوسری کمپنی کے تھرو اکوموڈیٹ ہو پائیں۔ جس کی بھی جتنی رقم ہے بی فار یو میں پھنسی ہوئی، وہ ساری کی ساری وہاں سے اکوموڈیشن بالکل ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ سیف الرحمان 20,000 روپے فی ممبر اس کمپنی کو پے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔